اسی طرح ان کے اخلاق، ان کے بول چال کا طریقہ، ان کے گناہوں سے باز رکھنے کے طریقے کو بھی ہمیں اجاگر کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم، کہ ابن آدم یوم القیامت قیامت کے دن اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ جو انسان ہوگا کل قیامت والے دن جب حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، تو حاضری دیتے ہوئے اللہ رب العزت اس وقت تک اس کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک حتی تسعر عن خمس، کہ جب تک اس سے 5 سوال نہیں پوچھے جاتے۔ اور آج ہمیں کہ کوئی ہم سے کوئی سوال پوچھ لے تو ہم تو اسے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو اللہ رب العزت نے جب تک 5 سوال نہیں پوچھنے دیں تب تک ایک قدم بھی انسان کو ہلنے نہیں دینا۔ انہوں نے سے پہلا عمر ہی فیما افناؤ، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی، زندگی دی، اس کو کہاں تم نے خرچ کر دیا، فنا ہو کہاں ضائع کر دی تھی تم نے اس عمر کے بارے میں کہ میں نے تمہیں زندگی دی تو وہ زندگی کن کاموں میں خرچ کر دی، وان شبابی ہی فیما ابلاہ، کہ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کن کاموں میں خرچ کر دیا تھا۔ آج نوجوان نسل ہم جو ہے بے دھڑک انداز سے بے راہ روی کا شکار نظر آتے ہیں۔ آج نوجوان نسل کو سمجھانے والا کوئی نہیں، آج ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، آج والدین نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہی والدین ان نوجوان اولاد کی شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر انہیں وقت سے پہلے تربیت دی ہوتی، انہیں ادب سکھایا ہوتا، ان کی موجودگی میں والد اپنے والد کی پاؤں دباتا ہوا نظر آتا تو آج اس کی اولاد بھی اس کی فرمانبردار بنی ہوئی نظر آتی۔ آج میں خود اپنے والدین کا احترام نہ کروں، آج میں خود ان کی عزت نہ کروں، ان کے ہر حکم پر لبیک نہ کہوں، تو کل میری اولاد بھی تو مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں اپنے والدین کی کتنا فرمانبرداری کرتا ہوں، تو وہ اولاد، اس اولاد نے پھر میری بھی فرمانبرداری اتنی کرنی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نظریہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری اولاد جو ہے ہمارے ہر حکم پر لبیک کہتی ہوئی نظر آئے۔ یہ اولاد وہی ہے جس کو جو تو دے گا وہی تجھے سود سمیت لوٹا کر دے گا۔ اگر تم آج اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہوا نظر آئے گا، اولاد تمہیں دیکھے گی، کل کو وہی اولاد تیرا بھی ادب و احترام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے تو کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری اولاد بھی اسی طرح سے ہمارا ادب و احترام نہیں کرے۔ آج نوجوانی کے اس عالم میں نوجوانی کا جو یہ نظام ہے تو بے راہ روی کا شکار ہونے والی یہ قوم ہے، تو اس میں سب سے بڑا 90% جو دخل ہے ان کو بے راہ روی بنانے کا وہ والدین بھی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کل عمر کے بارے میں جب پوچھ لے گا تو پھر جوانی کا پوچھنا ہی نہیں بنتا، میرا رب جوانی کا الگ پوچھے، کیونکہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ میرے رب کو بڑی مقبول ہوتی ہے۔ جو شخص جوانی میں تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو میرا رب اس شخص سے بڑا خوش ہوتے ہیں جو جوانی میں ہی گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور یہ جوانی کوئی 100 سال تک نہیں رہی، یہ نہیں کہ ہمیں 100 سال تک ہم نے جوان رہنا ہے اور اس کے بعد موت ہمیں گلے نہیں لگائے، بلکہ کتنے جوانوں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبرستان میں دفنا کیا۔
جوانی ایسی کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، بلکہ قابل فخر تب بنتی ہے جب ہم اس جوانی کو اللہ کے راستے پر خرچ کریں۔ پھر میرا رب، میرا معبود فرماتا ہے کہ مال مالی من عائدہ اقتصبہ، میرا رب اس سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تو مال کہاں سے کمایا کرتا تھا، میرے مال کمانے کا انداز کیا تھا، اس طرح تو مال کماتا تھا۔ اور اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ فیما انفقہ، کہ اچھا مال تو کما لیتا تھا، اس کو خرچ کہاں کیا کرتا تھا، خرچ کرنے کے مصارف کیا تھے، یا تو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات واضح ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے کماتے ہیں اور ساتھ میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارا کمانا صدقہ دینے سے بھی اعلیٰ اور اچھا ہوتا ہے۔ ہم کما رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو ساتھ میں نمازیں پڑھتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو جتنا لمحہ ہم کمانے میں گزار دیتے ہیں، اللہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے صدقے کا ثواب لے دیتا ہے۔ تو پانچواں، میرا رب اس وقت تک بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک فرمائے کہ ماذا عمل فیما علم، کہ تیرے پاس علم کتنا تھا اور اس پر تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ جتنا ہم نے تمہیں علم دیا تھا تو اس کے مطابق تم نے عمل بھی کر کے دکھایا تھا یا نہیں۔ یہ 5 سوال ہونے تک قیامت والے دن، تو یہاں پر اہمیت اس سوال کی ہے کہ جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم یہ روی کا شکار ہے، آج